بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیرت ہے، اس آدمی کا گردہ بھی نکالا جا چکا ہے، ہم تو گنگ ہو کر رہ گئے۔ اس کا اخذ کردہ نتیجہ 100% درست تھا۔ حیدر کا گردہ بھی ڈاکٹر دومن اور عالیہ نے بیچ کھایا تھا، ہماری ساری محنت ادڑ کر رہ گئی۔ حیدر ہمارے کسی بھی کام کا نہیں تھا، مردار برابر وقت نہیں تھی اس کی۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر عذرا واپس اپنی کرسی میں جا دنسی۔ آسیہ کا کیا حال ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اسے دیکھ لیا ہوتا، مجھ سے اس کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اس لیے ادھر نہیں گیا۔ اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے، کل تک اسے ایک گردہ تو ضرور مل جانا چاہیے۔ آپ ہی کوئی تدبیر کریں ڈاکٹر، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میں نے اپنی ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کو فوراً آپ اس کے ٹھکانے پر چھوڑ آئیں، میں کسی قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہم اسے ابھی لے جائیں گے، مگر آپ ہمیں کوئی راستہ دکھائیں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھے فون کو چابی لگا کر کھولا اور کوئی نمبر گھمانے لگی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہیلو ڈاکٹر عرفان۔ اوہ اچھا ہوا آپ مل گئے، میرے پاس ایک مریض ہے، اس کے گردے کام نہیں کر رہے، نکارہ ہو گئے ہیں، کوئی ریپلیسمنٹ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا کوئی بھی ڈونر نہیں ملے گا اس وقت، مگر وہ مریض کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے پہلے بھی معلوم کیا تھا آپ کے کلینک سے۔ اچھا سردار صاحب کے ہاں دعوت تھی۔ دیکھیں مریض کے وارث 1 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہیں، یہ تو بہت برا ہوا، کچھ نہ کچھ تو سٹاک میں رکھا کریں۔ ہاں ہے تو یہ انمول شے ڈاکٹر، اگر دومن یہاں ہوتا تو کوئی پرابلم نہ ہوتی۔ اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر عذرا نے فون بند کر دیا۔ ان کا فون نمبر مجھے لکھا دیں، آپ ہی نے کہا۔ ڈاکٹر عذرا نے عرفان کا فون نمبر اسے دے دیا۔ بولی آپ کیا کریں گے یہ فون نمبر لے کر؟ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے نا جناب ڈاکٹر صاحبہ۔ آبی نے کاغذ کے ایک پردے پر وہ نمبر لکھ کر جیب میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر عذرا کو ہمارے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ بولی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کو بے ہوش کس طرح کیا تھا؟ میں اس کے سر میں ایک دپ سی مار بیٹھا تھا، بس اس سے یہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اب یہ مکر کر رہا ہو۔ آبی نے خدشہ ظاہر کیا۔ جی نہیں، میں نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے، وہ پوری طرح بے ہوش ہے، مگر اسے آپ نے کیوں چنا ہے اس کام کے لیے، یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یہی مجھے ڈاکٹر دومن کے پاس دھوکے سے لے گیا تھا۔ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، وہ مسکرا دی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر دومن اور ڈاکٹر عالیہ کے بہت قریب رہی ہے اور ان کے تمام راز اسے معلوم ہیں، مگر ظاہر یوں کر رہی تھی جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہیں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر دومن کے ہاتھ صاف ہیں؟ ہم اس کو بلا وجہ الزام دے رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایسے آدمی ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں ان کے پاس ضرورت مند لوگ آتے ہیں جن سے وہ دوسروں کے لیے ایک گردہ گراں قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ بس ہم بھی آج رات ایک گردے کی تلاش میں ہیں، وہ کسی کا بھی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں اب مجھے اس وقت ملیں جب آپ کسی مناسب آدمی کو اس کام پر رضامند کر لیں، کیونکہ آسیہ کی زندگی کا انحصار ہی اسی بات پر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی تو اس کی نرس فوراً اندر آ گئی۔ آسیہ کا کیا حال ہے اب؟ میں اس کو صرف لیکوڈ دے رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، اور اب وہ پھر سو چکی ہے۔ نیند کا ٹیکا لگایا ہے؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ دیکھیں میری ضرورت پڑے تو مجھے فوراً اطلاع دیں۔ وہ ڈھلوں صاحب کی عزیزہ ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ شام کو ڈھلوں صاحب نے مجھے پھر فون کیا تھا اور قریشی صاحب کو بھی تاکید کی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں 12 بجے تک ادھر ہی رہوں گی، پھر وہ خالدہ آ جائے گی تو میں اسے بھی تاکید کر دوں گی، خورشید نے کہا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو ڈاکٹر عذرا بولی تو پھر یہ بات طے رہی کہ آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے گردے کا انتظام کر لیں گے اور باقی رقم مجھے کل 10 بجے تک دے دیں گے۔ میں صاف سیدھی بات کرتی ہوں، آپریشن میں کر دوں گی، مگر اس وقت جب آپ باقی رقم مجھے دے چکے ہوں گے۔ آپ مطمئن رہیں ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ آپ
یہ نہیں پوچھیں گی اور یہ نہیں سوچیں گی کہ آپ کس کا گردہ نکال رہی ہیں۔ یہ بات بھی طے ہے۔ میں نے اسے ایک بار پھر سمجھوتے کی اولین شرط یاد دلائی۔ مجھے معلوم ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ہم دونوں پر اچٹتی سی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ ہم بھی اس کے پیچھے ہی چل دیے۔ برآمدے میں آبی نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، اپنے کمرے کی چابی ہمیں دے دیں، ہم جس مہربان کو بھی لائیں گے اسے یہیں بٹھا دیں گے۔ ہاں یہ رہی چابی، ایک چابی میری نرس کے پاس ہے، وہ موجود نہ ہو تو آپ میرا کمرہ کھول سکتے ہیں، اس لنگڑے کو بہرحال ابھی یہاں سے لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیگ میں سے نکال کر ایک چابی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم اس کمرے میں لوٹ گئے اور حیدر کو کمبل میں لپیٹ کر عمارت سے باہر لے آئے۔ واپسی پر بھی اسے آبی نے ہی کندھے پر اٹھایا تھا۔ یار اس جنازے کو ہم کہاں لیے پھریں گے؟ پھینک کسی کنویں میں اس خبیث کو۔ نہیں آبی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس پر تو مجھے ترس آتا ہے، ان لوگوں نے اسے بھی زندگی بھر کے لیے تباہ کر رکھا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، تو پھر ڈال اسے کسی ٹیکسی میں، ہم اسے چھوڑ آتے ہیں واپس، مگر تو ٹھہر جا کہیں اس بانو نے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دی ہو، میں پہلے فون پر بات کر لوں اس سے۔ یہ کہہ کر میں نے کلینک کے اندر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر شکیل کے سامنے رکھا فون سنبھال لیا۔ اس سے میرا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے نمبر گھمائے تو فون سردارہ نے ہی اٹھایا۔ ہیلو، میں سردارہ بول رہی ہوں، وہ حیدر کہاں ہے؟ او تے جی اپنے یاراں نال کدرے منڈبے شنڈبے گیا ہویا ہے، تمہیں بتا کر گیا تھا۔ وہ جی دو آدمی آئے سن عہدے یار بیلی، اونا نال میں اونوں باہر جاندیاں دیکھیا سی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آئے تو اسے ہمارا سلام بولو، کہو سلام صاحب اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ عورت اصلی صورتحال سے بالکل بے خبر تھی۔ میں عمارت سے باہر نکلا تو اس عرصے میں آبی حیدر کو ایک ٹیکسی میں ڈال چکا تھا۔ ہم فوراً ہی اسے لے کر گلبرگ کی طرف چل دیے۔ ڈاکٹر دومن کی کوٹھی سے ذرا دور ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور حیدر کو کندھے پر ڈال کر آبی اندھیرے میں چلتا ہوا اسی کوٹھی کے دروازے کے اوپر سے اندر لان میں پھینک آیا۔ خاص کام جہاں پاک، اس سالے نے خواہ مخواہ ہمارا اتنا وقت ضائع کرا دیا تھا۔ چل اب ادھر ڈاکٹر عرفان کی طرف چل، اس سے کم پر اب میری تسلی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آبی کو اپنا نیا راستہ سمجھایا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تجھے یقین ہے نا کہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں وہ بھی شامل تھا؟ ہاں بھائی، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، میں اس سے تمہارا ایک ایک بال کا حساب لوں گا، دیکھتا رہ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آج ہم پیدل چلتے ہوئے گلبرگ مارکیٹ میں پہنچے اور وہاں ایک ہوٹل سے میں نے ڈاکٹر عرفان کے فون کیا۔ ریسیور میں کسی کی بڑی ہی خوشبودار آواز ابھری، ایسی آواز جو کسی ایسی مد ماتی عورت کا تصور ذہن میں ابھارتی تھی جسے اپنے حسن اور اپنے حسن تکلم پر بے حد ناز ہو۔ مجھے ڈاکٹر عرفان سے ملائیں، وہ تو شاید سو گئے ہیں۔ وہ صبح کس وقت بیدار ہوتے ہیں؟ بس 6 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان کی مسز ہیں؟ جی ہاں فرمائیے۔ دیکھیں میں صبح ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ایک مریض کو ان کی خدمت میں لاؤں گا۔ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے ماڈل ٹاؤن کے ایک بنگلے کا نمبر مجھے بتایا۔ بولی آپ 8 بجے سے پہلے آ جائیں تو پھر شاید وہ آپ کو گھر پر دیکھ لیں، ورنہ آپ کلینک چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور پھر ہم وہاں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ وہ کوئی پاکستانی خاتون تھی جس کے لب و لہجے پر انگریزی طرز تکلم غالب تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ ضائع کر کے میں وہاں سے آبی کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا اور سامنے کھڑی ایک ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ اب ہماری منزل ہمارے سامنے تھی۔ میرے انتقام کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ بھی محض اس لیے کہ مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ آسیہ جہاں بے لب وہاں میری منتظر تھی، وہاں جہاں موت اس کی بالنے پر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر عرفان کا بنگلہ ماڈل ٹاؤن کے مشرقی حصے میں واقع تھا۔ اس کا رقبہ بھی ڈاکٹر عالیہ کے بنگلے کی طرح بہت وسیع تھا، اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک مسلح پہرے دار گیٹ پر ٹھہرا رکھا تھا۔ کوٹھی کے لان میں ادھر ادھر بڑے کرینے سے جا بجا بتیاں جل رہی تھیں، بڑے بڑے خوبصورت لوہے کے ستون اس نے ایک خاص تقویم سے اپنے وسیع و عریض لان میں گاڑ رکھے تھے، جس پر لگے مرکری بلب رات میں دن کا سما پیدا کر رہے تھے۔ ہم نے کوٹھی کے سامنے سے اجنبیوں کی طرح 2 بار گزر کر ساری صورتحال کا جائزہ لے لیا تو اب بھی مجھے ایک جگہ اندھیرے میں روک کر بولا، یار اس پہرے دار نے تو مجھے چکر میں ڈال دیا ہے۔ وہ گیٹ کے اندر بنے ایک برج میں کھڑا تھا
اور بہت چکنا نظر آ رہا تھا۔ ابے ہم کوئی چور تھوڑی ہیں، چل سیدھی طرح اس سے بات کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر میں اسے اپنے ساتھ کھینچ کر ڈاکٹر عرفان کے اس آہنی دروازے تک لے گیا جس کے اندر دائیں ہاتھ بنے برج میں کھڑا وہ پہرے دار ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں گیٹ پر پہنچے تو اپنی جگہ سے سرکتا ہوا آگے آ گیا، گیٹ کی سلاخوں کے ساتھ لگ کر بولا، کیا بات ہے بھائی جی؟ السلام علیکم جناب، کیا ڈاکٹر عرفان صاحب کا بنگلہ یہی ہے؟ یہ کہہ کر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں یہی بنگلہ ہے ان کا، یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، ہتھیلی اس کی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ دیکھیں جناب، ہمیں ایک مریض کے لیے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کی ضرورت ہے۔ میں اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اپنی رائفل بائیں کندھے پر ڈال لی تھی۔ وہ بہت ہی چاقو چوبند آدمی معلوم ہوتا تھا، چہرے مہرے سے وہ کوئی چھاچھی دکھائی دیتا تھا۔ وہ تو سو چکے ہیں بھائی صاحب، اب تو وہ صبح ہی مل سکیں گے۔ آبی نے اس اثنا میں جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، پیو لالا جی، یہ اچھا سگریٹ ہے، بڑی مہربانی جی۔ وہ آدمی سگریٹ لے کر خوش ہو گیا، تیلی جلا کر سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ذرا سا باہر ہی وہ سگریٹ سلگانے کے لیے ذرا سا نیچے جھکا تو میں نے پوری قوت سے اس کی گردن پکڑ کر اس کی رگے احساس مسل دی۔ وہ جب زمین پر گرا تو اس کی کھلی آنکھوں سے جھانکتی حیرت نے مجھے محظوظ کیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کن لوگوں سے ہم کلام ہے۔ وہ نیچے گرا تو ہم گیٹ کی سلاخوں میں پاؤں پھنسا کر اوپر چڑھے اور دوسری طرف اتر گئے، مگر ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ خونخوار کتا اس برج کی پچھلی طرف سے نکلا اور اچھل کر آبی پر جا پڑا۔ آبی کمبل اوڑے ہوئے تھا، کتے نے جب اس کے بائیں بازو پر منہ مارا، موٹا کمبل آبی کی ڈال بن گیا۔ ایک لہجے کے لیے تو آبی چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کتے کو مہلت نہیں دی، اپنے چپ شاہ سے میں نے ایک فائر اس کی نظر کی، وہ وفا شعار اس کے سینے میں اتری تو وہ کتا بھیانک سی چیخ مار کر وہیں ڈہ گیا۔ اب ہمارا کام قدرے آسان ہو گیا، ہم نے عمارت کی طرف جانے والی بڑی روش چھوڑ دی۔ بائیں ہاتھ قدرے اندھیرے میں چلتے ہوئے ہم عمارت کے بڑے دروازے تک جا پہنچے۔ پورچ میں دو گاڑیاں کھڑی تھیں، یہ لمبی لمبی، ان کو گزوں سے ناپ کر محض ان کی لمبائی کی وجہ سے خریدا گیا ہوگا۔ ہم عمارت کے سامنے حصے سے ہٹ کر عقب میں آ گئے۔ ادھر بھی ایک خوبصورت لان بنا ہوا تھا جس میں جانے کے لیے ادھر سے نکل کر آدمی برآمدے میں پہنچتا تھا۔ ہم دبے پاؤں چلتے ہوئے اس برآمدے میں ٹھہرے، روشن بتیاں وہاں بھی اندھیر مچا رہی تھیں۔ ہم دونوں نے اپنے چہروں پر رومال باندھ لیے۔ عمارت کے اندر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہمارے سامنے دو صورتیں تھیں جن پر لوہے کی موٹی جالی لگی تھی، ان سے ذرا آگے ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے قریب سے خوفناک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمٹ کر اچھلا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ آواز آبی کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اف میرے خدایا، وہ بالکل کتے کی طرح بھونک رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی کو پھاڑ دینے کے لیے اس پر جا پڑا ہو۔ پھر اس کے منہ سے ویسی ہی بھیانک چیخ نکلی تھی، وہ بڑی طویل اور بھیانک چیخ تھی۔ چند ہی ثانیوں بعد آبی مجھے کھینچ کر دائیں ہاتھ کے ایک پیڑ کی اوٹ میں لے گیا۔ آبی کی اس خوفناک آواز کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا تھا۔ اس طویل عقبی برآمدے کا وسطی دروازہ کھلا اور ایک جوان آدمی اپنے گاؤن کے تسمے بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ لوفر لوفر کہتا ہوا تیزی سے برآمدے سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا برآمدے سے اتر کر دائیں ہاتھ جانے لگا۔ اب وہ قدرے تاریکی میں تھا، اس کی پشت ہماری طرف تھی اور وہ اپنے کتے کی آواز سننے کے بعد اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے آگے جا رہا تھا۔ آبی نے مجھے آگے دھکیلا، میں اس کا مطلب سمجھ کر پھرتی سے گاز پر بے آواز دوڑا اور بیشتر اس کے کہ وہ آدمی دائیں بائیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کی گردن پر کھڑے ہاتھ سے ضرب لگا کر اسے اوندے منہ گرا دیا۔ وہ بے سود نہیں ہوا، مگر پستول والا ہاتھ سینے کے نیچے آنے کی وجہ سے وہ ایک لہجے کے لیے سون سا ہو کر رہ گیا۔ شاید پستول کا دستہ اس کے سینے میں لگ گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھنے کی مہلت نہیں دی، بلکہ آنن فانن میں اس نے اس کی رگے احساس مسل دی اور اس کا پستول اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے میں تیزی سے برآمدے کی طرف لپکا۔ آبی اس دوران میں برآمدے کی نکڑ پر آ چکا تھا۔ ہم بے آواز آگے بڑھے۔
تھے। پاؤں کی چاپ کو ہم جس قدر دبا سکتے تھے دبا گئے۔ وسطی دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ ہم بڑی احتیاط سے اس میں داخل ہوئے تو ہمیں اس کمرے میں ایک چھوٹا سا سبز بلب جلتا نظر آیا۔ وہ کمرہ اس آدمی کی خوابگاہ نہیں تھا بلکہ اسٹڈی روم تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اس وقت کسی کتاب کے مطالعہ میں محو تھا، کیونکہ دائیں ہاتھ رکھی میز پر ایک بہت خوبصورت سا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ میز کے سامنے ایک بہت ہی آرام دہ کرسی پڑی تھی جس میں ایک کمبل اس طرح درا تھا جیسے وہ ابھی کسی کے جسم سے الگ ہوا ہے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ آگے کھلتا تھا، وہ بڑا ہوا تھا۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں عجیب سا الف لیلوی ماحول ہمیں نظر آیا۔ ایک بڑا وسیع پلنگ وہاں بچھا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں بلا شبہ وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر ایک جوان عورت محو خواب تھی۔ اس کے بدن کا آدھا حصہ لحاف کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ کمرے میں نیلے رنگ کا 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ کمرے کا ماحول بڑا خوابناک سا تھا۔ وہاں شاید کچھ ہی دیر پہلے خوشبو بکھیری گئی تھی۔ کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ سوئی گیس کا ایک بہت ہی نفیس ہیٹر ایک کونے میں دھیمی آنچ دے رہا تھا۔ آبی کی نظریں اس عورت پر جم کر رہ گئیں۔ اس کی عمر کوئی 25 سال ہوگی۔ اس نے بڑی آہستگی سے آگے بڑھ کر اس خاتون کا رخسار تھپتھپائے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آبی نے ایک بار پھر بڑی نرمی سے اس کے شانے پر سے اس کی پریشان زلفیں ہٹا کر اس کے تھپکی دی تو اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ ہم دوسری طرف کھڑے تھے، وہ ہمیں دیکھ نہ سکی تھی۔ پھر اس نے لحاف اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے سر کو ذرا سی جنبش دی تو اس کی نظر منجمد ہونے لگی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ لرزنے لگی تھی۔ دہشت سے اس کی سرما سا آنکھیں پھیلنے لگی۔ لحاف اس کی لمبی لمبی انگلیوں سے جہاں تک کھینچا تھا وہیں رک گیا۔ میرے پستول کی نال اس کے سینے کی طرف تھی۔ خوف نے اس کو اس حد تک مغلوب کر دیا تھا کہ وہ اپنا سر تکیے تک بھی نہ لے جا سکی۔ آبی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر کس کر ہاتھ رکھ دیا، یوں کہ اس کی گردن کے نیچے شانے تک کا حصہ اس کے بائیں بازو کے حلقے میں آ گیا تھا۔ آبی نے اپنا شکنجہ سخت کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے مت بیبی، یہ بتاؤ ڈاکٹر عرفان کدھر ہے؟ اس نے دل آویز ناخن والی انگلی سیدھی کر کے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میری نظر کرسی پر درے دوپٹے پر پڑ گئی۔ اسے میں نے 3 حصوں میں بڑی احتیاط سے لمبائی میں پھاڑا اور ایک حصے سے اس کی دونوں ٹانگیں کس کر باندھی، دوسرے سے اس کی باہیں کمر کے پیچھے جکڑ دیں۔ آبی نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس پر دوپٹے کا تیسرا حصہ یوں باندھا جیسے گھوڑی میں گنوار لگام دیتے ہیں۔ وہ بھی ایسی اصیل نکلی کہ اس نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی۔ اس کو لحاف کے نیچے دبا کر ہم اندرونی دروازے میں گھسے۔ سامنے ایک راہداری تھی۔ اس عورت نے جو اشارہ کیا تھا اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عرفان سامنے کے کمرے میں ہے۔ آبی نے دائیں ہاتھ کی کھڑکی کو ذرا سا دبایا تو اس کا پٹ کھل گیا۔ اس کھڑکی پر کوئی چابی نہیں تھی۔ کھڑکی چونکہ اندر کے حصے میں تھی اس لیے محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ پٹ کھلنے سے ہم بڑی آسانی سے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ اس کمرے میں بھی ہلکی سبز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے پردہ سرکا کر دیکھا، ڈاکٹر عرفان اور اس کی بیوی محو خواب تھے۔ عرفان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی وہ باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں جو اس نے میرا گردہ نکال دینے کا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہی تھی۔ آبی نے اس بڑے سے فوم بیڈ کے دائیں ہاتھ قالین پر ڈیر ساڑی اٹھا کر جیب سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ پھر اس نے ان 2 حصوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کر وہ اس عورت کی طرف بڑھا۔ دائیں ہاتھ تپائی پر جو سامان درا تھا اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ شراب کے بھی عادی ہیں اور وہ اس آگ کو حلق سے نیچے اتار کر سوئے تھے۔ آبی نے ساڑی کا ٹکڑا پوری سختی سے نہایت ہی آمرانہ انداز میں کچھ اتنی تیزی سے اس سوئی ہوئی بیگم عرفان کے منہ پر باندھ دیا کہ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں میں نے ایک ٹکڑے میں جکڑ دیے تھے۔ ہم نے اس پر ریشمی لحاف ڈال دیا۔ آبی نے تیسرے ٹکڑے سے اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے پیچھے یوں باندھے کہ وہ اب صرف پہلو کے بال ہی لیٹ سکتی تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر میں نے ڈاکٹر عرفان کو پوری قوت سے گھسیٹ کر بستر سے نیچے پھینک دیا۔ وہ قالین پر گرا تو ہڑبڑا کر نیند کے حلقے سے باہر نکل آیا۔ میں پستول تانے اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کیا حال ہے بھائی گردہ فروش؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہچانا مجھے؟ اس کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ وہ دونوں کوہنیوں کو کمر کے پیچھے رکھ کر ذرا اوپر اٹھا تو آبی نے پوری
قوت سے اس کی کمر میں ٹھوکر ماری۔ عرفان کی قوت گویائی شاید سلب ہو گئی تھی، اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکلی۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا اور آبی کو دیکھنے کے لیے گردن موڑنے لگا، مگر آبی نے اس کے حیرت سے کھلے منہ میں ساڑی کا ٹکڑا کپاری کی طرح ڈال کر گدی پر کس کر باندھ دیا۔ دونوں باہیں اس کی میں نے جکڑ کر پیچھے کس دی۔ تجوری کہاں ہے عرفان بیٹے؟ آبی نے اس کے دونوں کان اینٹتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں چابیوں کے درشن کراؤ، تیرے گردے پر خاصی چربی ہوگی ڈاکٹر، بہت پلا ہوا سور ہے تو۔ چابیاں کہاں رکھی ہیں بچے؟ یہ کہہ کر اس نے پستول کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ اب اس کی بیگم پہلو بدل کر منہ ہماری طرف کر چکی تھی، اس کی آنکھوں میں یہ بڑے بڑے آنسو ابل آئے تھے۔ چابیاں کہاں ہیں؟ آبی نے اب کی بار بائیں ہاتھ کا ایک الٹا جامپڑ عرفان کے منہ پر دے مارا۔ عرفان تڑپ کر ایک طرف جھکا اور اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہمیں میز تک جانے کے لیے کہا۔ میں نے لپک کر ان کے سرہانے کے قریب رکھی میز کی درازیں کھولی۔ چابیوں کا ایک گچھا وہاں موجود تھا، وہ میں نے اٹھا لیا۔ آبی اسے دھکیل کر آگے لے آیا تھا۔ مال کہاں ہے بیٹے؟ جلدی کر، ہمیں اور بھی کئی کام ہیں۔ آبی نے اب کی بار اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا۔ وہ کوک بھرے کھلونے کی طرح آگے ہو لیا۔ دائیں ہاتھ ایک دروازہ تھا، وہ اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ میں نے اندازے سے ایک چابی نکال کر اس دروازے کے خفیہ تالے میں لگائی تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آبی نے عرفان کو اس کمرے میں دھکیل دیا۔ وہاں 2 سیف رکھے تھے، میں ایک ایک کر کے ان پر چابیاں آزمانے لگا، مگر وہ کھل نہیں رہے تھے اور میں اب کی بار کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ 2 تجوریوں کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا اور عرفان عالیہ کا سدایا ہوا تھا۔ چابیاں میرے ہاتھ سے آبی نے جپٹ لی اور پھر آگے بڑی احتیاط سے عرفان کی سیف کے قریب کر کے اس کی دونوں ساڑی کے ایک ٹکڑے سے جکڑ دیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکتا ہے تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ اپنی اس ماسی کو خود کھول بیٹے اور ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ عرفان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں سیف کھول دیے۔ ان کے اندر جھانک کر ہماری تو عید ہو گئی۔ وہاں 6.5 لاکھ روپے ہمیں ملے اور کوئی شیر بر طلائی زیورات اور دوسری کچھ۔ آبی نے ایک تھیلے میں بھرا اور پھر دونوں تجوریوں کو پہلے کی طرح عرفان کے ہاتھوں بند کروا کے اسے کھینچ کر پہلے کمرے میں لے آیا، جہاں اس کی بیگم کے آنسوؤں سے تکیہ بھیگ گیا تھا۔ آبی نے خود عرفان کو اس کی قمیض پہنائی اور اس کے اوپر نرم سی شال بھی ڈال دی۔ جب وہ اسے سلیپر بھی پہنا چکا تو بولا، اس کے ہاتھ باندھ دے بھائی، ان کی ضرورت نہیں رہی، ممکن ہو تو کاٹ ہی دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی بیگم کے پاس پہنچا۔ مجھے افسوس ہے میڈم، مگر یہ اس کے جرائم کی کم سے کم سزا ہے، اسے چند دن بعد واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر آپ نے شور کیا یا تھانے کا چکر لگایا تو پھر یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ گردہ فروش کسائی، چل بھائی ہمیں دیر ہو رہی ہے، چل اس سور کو۔ میں نے عرفان کو کندھے پر ڈال لیا اور آبی اپنا بھاری بھرکم تھیلا اٹھا کر کمروں کی بتیاں بجھاتا ہوا میرے پیچھے آنے لگا۔ دوسرے کمرے میں سے گزرتے ہوئے میں نے اس نائٹ گاؤن لیڈی کو دیکھا۔ وہ بڑی صبر سے اس اذیت کو سہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے عرفان کو میرے کندھے پر لٹکتے دیکھا تو تڑپ کر اٹھنے لگی، مگر آبی نے اسے گھسیٹ کر بستر سے نیچے گرا دیا اور پھر بتی بجھا کر وہ بھی برآمدے میں نکل آیا۔ یار گاڑی کی چابی کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آبی نے ایک چھلا میرے سامنے لہرا دیا۔ یہ میں نے ادھر عرفان کی سنگار میز پر سے اٹھا لی تھی۔ وہ سمجھدار آدمی ہے یار، ہر بات پر نگاہ رکھتا ہے۔ پورچ میں پہنچ کر آبی نے سفید گاڑی پر چابی آزمائی تو وہ کھل گئی۔ میں نے عرفان کو اس کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس کی رگے احساس پوری طاقت سے مسل دی۔ اب ہم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے۔ اب جا کر گیٹ کھول دے، چابی اس پہرے دار کے پاس ہوگی۔ آبی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چل تو صحیح، اب پیدل چلنا بیکار ہے۔ میں نے گاڑی پیچھے ہٹا کر گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ گیٹ باقی اندر سے مقفل تھا۔ آبی نے اتر کر اس پہرے دار کی جیبیں ٹٹولی تو وہاں سے چابی برآمد ہو گئی۔ اس نے گیٹ کھول دیا تو میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ میرے پیچھے اس نے گیٹ بڑی احتیاط سے بند کر کے اندر سے
से इसका अर्ल चढ़ाकर ताला लगा दिया और चाबी उसने पहरेदार की तरफ फेंक दी। इसे इसने घसीट कर बुर्ज के करीब डाल दिया था। कुछ देर बाद हम मोहसिन क्लिनिक जा पहुंचे। इरफान को कंबल में लपेट कर आबी ने डॉक्टर अजरा के कमरे में डाल दिया और फिर कमरे को मुकफ्फल करके मेरे पास आ गया। बोला, अब इस गाड़ी का कोई बंदोबस्त करो, ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इसको हम वापस नहीं करेंगे। वो 3 गैराज देख रहे हो ना, वो बिल्कुल खाली हैं। मैं इसे वहाँ बंद कर देता हूँ, सुबह देख लेंगे। नहीं भाई, यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। मैं इसे अभी अपने एक दोस्त के गैराज में रखता हूँ। सुबह इसका रंग भी वो बदल देगा और नंबर प्लेट भी। अच्छा, ऐसा करने वाला कौन है वो बुजुर्ग? चल मैं तुझे इससे मिलवाता हूँ। वो उधर हाल रोड के पीछे रहता है। मैंने गाड़ी घुमाकर क्लिनिक के अहाते से निकाली और इसके बताए हुए रास्ते पर चलता हाल रोड पर जा पहुंचा। इसने दुकान के दरमियान से गुजरकर एक खास चौड़ी गली अबूर की तो हम एक खुले से अहाते में जा पहुंचे। ए भाई, तू जरा इधर ठहर, मैं भी आता हूँ। ये कहकर वो नीचे उतर गया। नोटों से भरा थैला मेरे पाँव में पड़ा था, वो मैंने ओट में रख दिया। अभी जब वापस आया तो इसके साथ एक ग्रांडियल जुस्से का आदमी था। शक्लो सूरत से ही वो मिस्त्री नजर आता था। गाड़ी को आगे पीछे से देखकर बोला, सेठ गाड़ी तो जबरदस्त है, मर्सिडीज है। वो शायद बिस्तर से उठकर आया था। आंखें इसकी नींद से मुंदी जा रही थी। हाँ, इस पर कल काला रंग फेरकर इसकी नंबर प्लेट, इसकी वल्दियत मादियत, बल्कि इसका सारा शजरा नसब ही बदल दो। रुपए 5,000 लगेंगे। फज्जे हम 10,000 देंगे। बस इसका हुलिया ऐसा कर दो कि इसकी माँ भी न पहचान सके। ऐसा ही होगा सेठ, कुछ पेशगी मिलता है? हाँ, ये 2,000 तो अभी ले लो। अभी ने मेरी जेब से नोट निकालकर उसे दे दिए। बस ठीक है, कल इसी वक्त आकर ले जाएं। नहीं, इस वक्त नहीं, इसे रात 9 बजे तक तैयार कर दो। बस नई नवेली दुल्हन बना दो। ऐसा ही होगा सेठ, फज्जा बोला। तो फिर कल तक हमें कोई गाड़ी दे दो, हमें जरूरत है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, भरोसे की चीज है मजदा। तो फिर इधर ले आओ, आबी ने कहा। फज्जा नोट गिनता हुआ वापस चला गया तो मैंने नोटों का थैला आबी को थमा दिया। फज्जा मिस्त्री 5 ही मिनट बाद अहाते के दूसरे हिस्से से एक चमकती चलकती खूबसूरत मजदा गाड़ी लेकर आ गया। बोला, ये गाहक की है, वो 10 दिन के लिए कराची गया है। हवाई जहाज में जितनी चाहो चलाओ। नहीं, बस हमारा काम कल तक तुम मुकम्मल कर दो, ये हम वापस कर देंगे, आबी ने कहा। और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर इसमें जा बैठा। फज्जे ने उसी वक्त इरफान की गाड़ी चलाई और आगे ले गया। मजदा अच्छी थी, बिल्कुल नई मालूम होती थी। मैं उसे भगाता हुआ इसी वक्त मोहसिन क्लिनिक जा पहुंचा। रात का तीसरा पहर भी खिसक चला था और हम थकन से चूर हो रहे थे। हमने गाड़ी क्लिनिक के एक गैराज में रखी और डॉक्टर अजरा के कमरे से गुजरकर आसिया के कमरे में जा पहुंचे। खादा एक कोने में फोम का गद्दा डालकर सो चुकी थी। लिहाफ उसके पास कोई नहीं था। 2 कंबल उसने ओढ़ रखे थे और वो गहरी नींद में थी। मैंने इस पर निगाह डाली तो इसकी पीली रंगत और सूखा सा चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया। वो आधी भी नहीं रह गई थी। दर्द ने उसे मरोड़ कर रख दिया था। वो भी सोई हुई थी। इसकी सांस की आमदोरफ्त मुझे ये एहसास दिलाती थी कि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। इन्हें जगाना हमने मुनासिब ना समझा। अभी मेरे कंधे थपथपाता हुआ मुझे बाहर ले आया और हम दोनों डॉक्टर अजरा के कमरे में जाकर कालीन पर लेट गए। 2 घड़ी आराम हमारे लिए बहुत जरूरी था। इरफान पहलू में पड़े बेड पर अभी तक बेसुध पड़ा था। हमने इस पर भी कंबल डाल दिया ताकि वो सर्दी से महफूज रहे। डॉक्टर अजरा की दूसरी नर्स अपना कमरा मुकफ्फल करके सो चुकी थी। उसे भी हमने जगाना मुनासिब ना समझा और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हम दोनों भूखे थे। यही वजह थी कि ना मुझे नींद आई ना आबी को। बस यूं ही आंखें मूंदे कोई 1-2 घंटे तक हम नींद से उलझते रहे। 5 बजे तो आबी उठ बैठा। बोला, चल यार, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। इस वक्त तो शहर में कुछ भी नहीं मिल सकेगा। हम स्टेशन पर से कुछ खा आते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये कहकर मैं भी उठ बैठा। सबसे ज्यादा तशवीश हमें इस थैले के बारे में थी। उसको किसी जगह महफूज कर लेना बहुत जरूरी था, मगर हमारा कोई ठिकाना ही कहाँ था कि हम इसको रख सकते। हम इसे साथ लेकर गाड़ी में जा बैठे।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔